پوائنٹ پر جو اس پورے ہماری اس گفتگو میں شاید تھوڑا سا طویل اس کا یہ دورانیہ ہوگا، وہ ہے اہل تشیع کا موقف اور بنیادی اعتراضات. یعنی اہل تشیع کیا کہتے ہیں، وہ کیوں اس بل کی اس حد تک مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو گئے، ریاست سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے، دھمکیوں پہ اتر آئے. ٹھیک ہے، اور سواد اعظم کی طرف سے مخالفت اور ان کی طرف سے کوئی پرتشدد کارروائیوں کا بھی امکان ہے، اس سے بھی وہ خوف نہیں کھا رہے. تو ایسا کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس پہ ہمارے یہاں تو اہل سنت کے میں جن دوستوں سے پوچھتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ان کا تو مسئلہ کی یہ ہے، وہ تو اپنے مذہب کیونکہ وہ ہے ہی غالب گلوچ لعنت ملامت پر، تو اس لیے وہ تو نہیں چاہیں گے یہ بل پاس ہو. لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اس کی اس قدر مخالفت کر. اس پہ میں نے کچھ ذاتی جانکاری کے لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ فیس بک پہ کچھ پوسٹیں دیکھی، کچھ ویب سائٹس پہ چھپنے والے مضامین، تو ان میں سے میں نے چیدہ چیزیں اٹھائی. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتوں میں تکرار ہو، اور یہ تکرار ضروری ہے کیونکہ یہ میں الگ الگ لوگوں کی تحریریں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو کچھ چیزیں مشترک ہے، کچھ چیزیں مختلف ہی ہے. باقی جو اس سے متعلق چیزیں ملی وہ سب انہی نکات پر مشتمل ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک تو موقف یہ ہے کہ یہ بل صرف صحابہ نے بنوایا ہے. ٹھیک ہے، اورنگزیب فاروقی کا ایک بیان بھی موجود ہے جس میں اس نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اب عبدالاکبر چترالی کے ذریعے یہ بل ہم نے پیش کی، ہماری جماعت نے اس کو بنا کے دیا. تو ایک تو ان کو یہ ہے کہ بھئی اس بل کے پیچھے یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے خلاف رہے ہیں، جو ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اور اس بل کے پاس ہونے کا انہوں نے جس انداز سے جشن منایا تو یہ خود ایک پیغام ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، لہٰذا ایک مخالفت کی وجہ یہ بیان کی گئی. دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ توہین جو یہاں پر کی گئی کہا گیا توہین کی سزا، تو کہتے ہیں توہین کی تعریف کیا ہوگی. ٹھیک ہے، اور علامہ جواد نقوی جیسے ایک وسیع المشرب عالم دین کا بھی یہ موقف ہے کہ اس بل کے ذریعے شیعہ فرقے کو ہدف بنایا گیا. اسی طرح ایک نقطہ نظر ان کا یہ ہے کہ اس سب کے ذریعے شیعوں کی نسل کشی کا منصوبہ ہے. اسی طرح مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب ہفت روزہ دائرہ ادب لکھنؤ میں ان کا ایک بیان شائع ہوا، انڈیا سے ہے، 28 اگست 2023 کو. اس میں وہ لکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، بیان دیا ہے کہ تحفظ ناموس صحابہ بل عزاداری پر قدغن لگانے کی تکفیری سازش کا حصہ ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اس بل کے ذریعے عزاداری کو بند کیا جائے گا. آگے وہ لکھتے ہیں یہ وہابیوں اور تکفیریوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے. اس بل کا مقصد دشمنان اہل بیت کو برا کہنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی اس بل میں یہ کہا ہے جو دشمنان اہل بیت ان کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے. خاص طور پر یزید کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی. تو یہ انڈیا میں بیٹھے لکھنؤ سے مولانا صاحب نے یہ موقف دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہاں پر ہمیں یہ رپورٹ ملی، اطلاعات ملی کہ یزید کے اوپر لعنت پہ بھی پابندی ہوگی. تو انہوں نے کہا، لکھا ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے، انڈیا میں بھی ہم اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس پہ احتجاج کریں گے. ایک اور جو اس کے اوپر اعتراض ہے اہل تشیع کا، ان کا موقف وہ یہ ہے کہ لفظ توہین، لفظ صحابہ اور لفظ اہل بیت کی تعریف نہیں کی گئی، یہ مبہم الفاظ ہے. اس سے پھر یہ بھی ہوگا کہ جو تاریخی حقائق ہیں، جو مشاجرات صحابہ اور اس حوالے سے پورا ایک ہمارے پاس تاریخ کا ایک ذخیرہ، وہ کہتا ہے اگر ہم ان حقائق کو بیان کریں گے تو اس کو بھی توہین قرار دے کر، فساد فی الارض کا مرتکب قرار دے کر کیسز بنیں گے، مقدمات درج ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. اسی طرح تقریب نیوز پر ایک مضمون شائع ہوا ہے، وہاں سے میں ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. صاحب مضمون نے لکھا ہے کہ یہ قانون دھوداری تلوار ہے. ایک طرف اس کی مخالفت کو صحابہ وغیرہ کی مخالفت سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی بل کی مخالفت کو صحابہ کی مخالفت سے تعبیر کیا جائے گا. دوسری طرف اس قانون پر خاموشی اور اسی حالت میں اس کی منظور ہونے سے سب سے زیادہ شیعہ مکتب فکر کے شہری متاثر ہوں گے. کیوں؟ وہ لکھتے ہیں کیونکہ توہین کے قانون کے ذریعے تشیع کو کاؤنٹر کرنے کی دشمن مکمل ورکنگ کر چکا ہے. اس کی جگہ جگہ ٹیمیں ہیں جو توہین کے موضوع پر شہریوں پر پرچے درج کراتے ہیں، اور یہ کوئی ایک آدھ رات میں نہیں ہوا بلکہ 90 کی دہائی سے وہ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں. اس قانون کو تکنیکی بنیادوں پر صرف متعلقہ اداروں اور افراد کے درمیان اٹھانے کی ضرورت ہے. مثلا اس قانون میں صحابی کی تعریف مجہول ہے، یہ سب نے بار بار بات کی، اسے واضح کروانے کی ضرورت ہے. فقہ حنفی میں توہین صحابہ حتیٰ کہ توہین رسالت پر بھی توبہ کی گنجائش موجود ہے، جبکہ پاکستانی قانون نے ان جرائم میں توبہ اور ندامت کی گنجائش نہیں رکھی، اسے شامل کروانا چاہیے. نیز توہین اور تنقید میں فرق کو قانون میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر یہ قانون اسی شکل میں پاس ہو گیا تو تشیع کا ہر تصور آہستہ آہستہ اس ملک میں جرم بڑھتا جائے گا، اور وہ بھی سنگین جرم جو قانون کے نظر میں بھی ناقابل ضمانت اور عمر قید تک کی سزا کا حامل ہوگا. مزید ان قوانین کے بارے میں خصوصاً اور ہر قانون کے بارے میں عمومی طور پر اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان قوانین کو اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال میں لایا جائے، کیونکہ انہی قوانین میں یہ ظرفیت موجود ہے. ناموس صحابہ بل میں مندرجہ ذیل چیزیں واضح نہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر جرم اور غلطی کے لیے ندامت اور توبہ کا راستہ دین مبین نے دیا ہے، اس بل میں اس کی وضاحت نہیں. اس بل میں یہ بھی واضح نہیں کہ توہین کے زمرے میں کون سی شے آتی ہے. کیا صحابہ کے کردار پر تاریخ کی روشنی میں تنقید بھی توہین ہے، یا گالم گلوچ اور لعن و طعن؟
آئین پاکستان میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہیں بنے گا، تو کیا اس قانون کی پاس کرنے کے لیے شیعہ علماء کو بھی اعتماد میں لیا ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل میں اس قانون پر بحث ہوا ہے؟ یہ بل کچھ متشدد، متعصب اور دہشت گرد طبقے اپنے انتقام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک شق ہونی چاہیے کہ کوئی شخص اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کرے۔ قانون کے خد و خال سے بالکل واضح ہے کہ یہ قانون فقط شیعوں کو کانٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس پر بہت سارے شیعہ بھی دستخط کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کی ایک تحریر میں، جی ان کا نام موجود نہیں اس لیے میں نہیں لے رہا ہوں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار اس بل کو متنازعہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کے پوسٹ یا ان کے مضمون کا عنوان ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ متنازعہ کا مطلب ہے جس میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو۔ اس بل کو متنازعہ کہنے کی یہ وجہ نہیں کہ سنی اسے مانتا ہے اور شیعہ اسے نہیں مانتا۔ اس بل کو شیعہ سنی ایشو کی وجہ سے متنازعہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس بل کے اندر کچھ نکات ایسے ہیں جو تمام مسلمانوں کے علمی طور پر اختلافی ہیں، اور جب تک ان نکات کے متعلق واضح، متفقہ اور مدلل موقف نہیں اپنایا جاتا، یہ بل متنازعہ رہے گا۔ 5 اہم نکات کی وجہ سے یہ بل متنازعہ۔ نمبر 1، صحابی ہونے کا معیار کیا ہوگا، صحابی کون ہوگا اور اس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب پر خود اہل سنت کے ہاں بھی اہل علم کا شروع سے اب تک اختلاف موجود ہے۔ کیا فقط وہی صحابی ہوگا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور مسلمان ہو؟ اس کے علاوہ چاہے وہ کرپٹ ہو، ظالم ہو، عادل نہ ہو، یہ سب چلے گا؟ رسول خدا کو دیکھنے کے علاوہ کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے؟ یہ ایسی اختلافی بحث ہے کہ جو اس بل کو اختلافی اور متنازعہ بناتی ہے۔ جب تک صحابی کی ایک تاریخ پر اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ بل متنازعہ رہے گا۔ ایک تو انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا۔ دوسرا نقطہ وہ کہتا ہے کیا فقط صحابی کے ٹائٹل کی کوئی فضیلت ہے، یعنی صرف کسی پر صحابی کا ٹائٹل لگ گیا تو کیا اس وجہ سے ایک فضیلت ہے اور اس کی توہین نہیں ہو سکتی؟ تیسرا نقطہ، کیا یہ قانون سب صحابہ کے لیے ہے؟ اس کی وضاحت میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قانون بلا استثناء ہر قسم کے صحابی کو شامل ہے، چاہے وہ چوتھے خلیفہ کے خلاف تلوار اٹھانے والا ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر اچھے، برے اور ظالم، مظلوم اور عدل و انصاف کا پیمانہ کہاں جائے گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ پھر مسلمان دنیا کو اپنا عادلانہ نظام کس منہ سے پیش کریں گے؟ یہ بھی ایسا اختلافی اور متنازع موضوع ہے کہ اس کے حل کے بغیر یہ بل متنازعہ رہے گا۔ چوتھا نقطہ، توہین کا معیار کیا ہے؟ کیا اصحاب کے کارناموں کو بیان کرنا اور ان کے اہل بیت پر یا ایک دوسرے پر ظلم بیان کرنا ان کی توہین شمار ہوگا؟ اور اگر صحابی اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرے یا ان پر ظلم کرے تو پھر کس کو مقدم کیا جائے گا؟ یعنی مشاجرات صحابہ میں جہاں پر یہ ہوا تو اگر ایک طرف صحابی اور ایک طرف اہل بیت کا ہے تو ان دونوں میں سے آپ کس کو مقدم رکھیں گے؟ اگر یہ سب توہین شمار ہوگا تو کون سی آیت یا صحیح روایت کہتی ہے کہ اصحاب میں سے ظالم اور مظلوم کے فرق کو بیان نہ کیا جائے، قاتل اور مقتول کی تشخیص نہ دی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شدید اختلاف ہے اور اس کا متفق جواب حاصل کیے بغیر یہ بل متنازعہ رہے گا۔ پانچواں نقطہ، کیا یہ سزا فقط پاکستانی قوم کے لیے ہے یا صحابہ کے زمانے کو بھی شامل ہے؟ تو اس میں کیا کہنا ہے کہ صحابہ نے خود ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کی، قتل و غارت گری تک کا معاملہ، تو کیا پھر ان پہ بھی اس کا اطلاق کریں گے یا صرف بات نہیں وہ بیان کرنے والوں کے اوپر؟ تو یہ انہوں نے ان 5 نکات کو بیان کیا۔ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے گزشتہ جو تحریریں میں نے پیش کی، جو ابھی کر رہا ہوں، اس میں کچھ چیزوں میں تکرار ہے، کچھ میں اجمال ہے، کچھ میں تفصیل ہے، لیکن یہ فائدہ مند ہے ان کے موقف کو سمجھنے کے لیے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح اسلام ٹائمز پر ایک مضمون شائع ہوا ہے سید ابن حسن بخاری صاحب، یہ 2 یا 3 قسطوں میں ہے۔ اس کا عنوان ہے شیعہ اکابر کے توہین کے نئے قانون پر اعتراضات، یعنی انہوں نے اس پورے بل اور اس کی تاریخ سے بات کی ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ بھائی شیعہ اکابرین کو اس پر کیا اعتراض ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ اکابرین نے جہاں حکومت کے دیگر اقدامات کو سراہا، وہیں تعزیرات پاکستان میں شامل کی گئی اس ترمیم کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ شیعہ مکتب فکر کو خدشہ تھا کہ یہ قانون ان کی مذہبی آزادی اور آزادی اظہار کے بنیادی حق کے خلاف غلط استعمال ہوگا، یعنی ہر اس چیز کو مقدس شخصیات کے نام کی بے حرمتی تصور کر لیا جائے گا جو ان کی مخالفت یا ان شخصیات کے ماننے والوں کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی۔ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اختلاف رائے اور توہین کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا، نیز کچھ من پسند تاریخی شخصیات کو لفظ صحابی کی عمومی تعریف میں شامل کر لیا جائے گا، اور اس قانون کے بعد کے اعداد و شمار بھی تقریباً اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ شیعہ مکتب فکر کے درجنوں مقررین، خطبہ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر متحرک افراد اس قانون کا ضد میں آ گئے ہیں، حالانکہ ان میں سے کئی ایک نہ صرف دیگر مسالک کے مقدسات کی توہین کے قائل نہیں بلکہ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ توہین صحابہ کے قانون پر شیعہ مکتب فکر کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اس قانون کے ذریعے اہل بیت اظہار، اطہار اور نبی کریم کی مصابہت اختیار کرنے والے عام افراد کو مساوی قرار دیا گیا۔ یہ ایک الگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس قانون میں امہات المومنین صحابہ اور اہل بیت کے لیے ایک ہی رکھا کہ ان میں سے کسی کی توہین کرنے والے کی وہی ایک سزا ہوگی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ان کو سب کو مساوی قرار دے دیا، جو کہ قرآن و سنت کی مسلمہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ شیعہ مکتب فکر کے اکابر نے آیات قرآن و احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم نے اللہ کے حکم سے قرآن اور اہل بیت کو مساوی قرار دیا ہے،
اور اہل بیت نبی کریم کے بعد امت کے برگزیدہ ترین ہستیاں ہیں، اور امت کے دیگر تمام افراد فضیلت کی ہستیوں کی بات آتے ہیں، جبکہ اس قانون میں اہل بیت کو دیگر افراد کے ساتھ مساوی قرار دیا گیا ہے، جو قرآن و سنت کی مسلمہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس نئے قانون پر شیعہ اکابر کا رد عمل نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، اور یہ قانون تب سے اب تک تعزیرات پاکستان کا حصہ۔ اچھا، اس کے اندر ایک تو یہ جو بات کی، یہ شیعہ تناظر اور سنی تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کے ہاں اہل بیت اعظام، صحابہ کرام اور امہات المومنین، ان سب کا مقام اور مرتبے میں تو فرق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ائمہ معصومین یا اہل بیت ہے تو ان کے لیے گستاخی کی جائے تو ان کے لیے کوئی الگ سزا ہو، اس کا پیمانہ ہو، جبکہ اہل تشیع کے ہاں ہے، یعنی ان کے ہاں تو حضور اور ائمہ معصومین اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا یا سلام اللہ علیہا میں سے کسی کی شان میں گستاخی جو ہے وہ قابل قتل، وہ ایسا جرم ہے جس میں اس بندے کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہاں تک حدیث اور فقہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کی گستاخی خود سنے تو وہ عدالت میں لے جائے بغیر خود اسی جگہ فیصلہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے، تو وہاں یہ ہے، لیکن اہل سنت یہاں نہیں، تو انہوں نے اس کو اس پرسپیکٹیو سے لکھا کہ بھائی اس کے اندر آپ نے ان کو برابر کر دیا، اس میں کوئی الگ نہیں رکھا۔ اسی طرح اسی کے قسط نمبر 3 کے اندر ہے کہ سپاہی صحابہ کے ناموں سے صحابہ بل پر اعتراضات، انہی صاحب کا مضمون ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بل قرآن و سنت کے خلاف اور بدعت ہے، کیونکہ عہد رسالت مآب، خلفائے مسلمین یا دیگر شرعی مملکتوں نے ماضی میں اس طرح کا کوئی قانون مرتب نہیں کیا۔ بالکل بات ٹھیک۔ اب میں نے روایت پہلے آپ کو پیش کی کہ شیعوں کے ہاں کون سی روایت ہے، اہل سنت کے ہاں کون سی روایت ہے، صحابہ کو سب و شتم کرنے والوں کی سزا سے متعلق، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حدود اور تعزیرات کا فرق بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تو پھر ان میں سے بہت ساری چیزیں خود حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی سزا حد کے طور پر نہیں ہے یا پہلے کسی حکومت نے مقرر نہیں کی تو کیا اس کو نہیں کی جا سکتی، تو یہ ایک اصولی طور پر تو یہ موقف درست نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ تبصرے نہیں کروں گا، کچھ جگہوں پر کروں گا، اور ایک اجتماعی مجموعی تبصرہ بات میں بھی اس پہ ہو جائے گا۔ صحابیت کا عقائد اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع کا نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اہل سنت کے ہاں ہے کہ تمام صحابہ کو عادل ماننا سنی ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے نہیں، سنی ہونے کے لیے۔ یعنی شیعہ اور سنی میں جو بنیادی فرق کیا ہے، عصمت امام اور عدالت صحابہ۔ آپ عصمت امام کے قائل ہو گئے تو آپ شیعہ ہیں، آپ عصمت عدالت صحابہ کے قائل تو آپ سنی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ صحابیت کا عقائد اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی کے مسلمان ہونے کے لیے کسی صحابی کی صحابیت کا اقرار یا ان کی مدح و منقبت کرنا کسی بھی اسلامی مکتب فکر میں ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل سنت کا تصور اس پہ کیا ہے، عدالت صحابہ کا ہے، تمام صحابہ کو عادل مانے بغیر آپ سنی نہیں رہ سکتے، یہ اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے ضروری ہے، اسلام میں ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ہم بات کریں گے، بہت اہم ٹاپک ہے جس کو ہم ضروریات دین اور ضروریات مذہب کہتے ہیں، اس وجہ سے بہت سے مسائل ہیں۔ یعنی اہل تشیع کے تصور امامت کو مانے، اگر وہ ضروریات دین میں سے ہے تو جو اس کا منکر ہے اس تصور امامت کو سب کافر قرار پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر مسائل ہوئے، پھر فرق کیا گیا کہ بھئی یہ ضروریات دین ہے اور ضروری، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خیر، انہوں نے یہ بات لکھی تو اس میں ضمناً میں نے اس پہ بات کر دی کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی مکتب فکر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ مسلم امہ لفظ صحابی کی کسی ایک مسلمہ تشریح پر متفق نہیں ہے، صحابی کے مفہوم پر امت میں اختلاف ہے، جب تک متفقہ مراد حاصل نہ ہو جائے اس طرح کا قانون ناقص رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب مثلا وہ لکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے نزدیک صحابی ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جس سے رسول خدا کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو، اس سے مدت کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ نے اوپر والی تعریف میں اضافہ کیا کہ صحابی وہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ نمبر 3، اکثر عہد رسالت مآب کے بچوں کو صحابی قرار دیتے ہیں، مگر بعض نے بچوں کی صحابیت کے درجے میں جگہ نہیں دی۔ محدثین کے نزدیک صحابی صرف وہ ہے جس نے کوئی روایت بیان کی ہو۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جس مسلمان نے بھی ایک نظر رسول وسلم کو دیکھا ہو صحابی ہے۔ شیعہ کے نزدیک صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا ہو اور ایمان لانے کے بعد حالت ایمان اور ہدایت ہی میں دنیا سے رخصت ہو۔ اچھا، یہ تسنن کا بھی موقف یہی ہے کہ وہ ایک بار دیکھنے کے بعد مثال چلا گیا اور اس کا تو 10 سال 20 سال کے بعد انتقال ہو تو صحابیت کا شرف اس کو یہ کہتے ہیں حاصل ہو گیا، یعنی طویل مدت تک آپ کی صحبت میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی لانا، پھر ایمان ہی کی حالت میں موت ضروری ہے۔ اگر اس نے ارتداد کا راستہ اختیار کو تو ظاہر سی بات وہ صحابی نہیں رہے گا۔ اگر اس نے احکامات شریعہ کے خلاف کچھ احکام کیے تو اس کو پھر اہل سنت زیادہ تر اس کو اجتہادی کہہ کر اس کو کور اپ کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ وہ سرزد ہوئے صحابہ سے جس کو ہم اجتہادی تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ چوری ہے، زنا کی 1-2 سزائیں مقرر ہوئی، قذف کی سزائیں ملی، ٹھیک ہے، تو اس کو وہی کہتے ہیں کہ ظاہر سے تو وہ عادل ہے، یعنی عادل پر بھی بہت تفصیل ہے۔ یہاں پر بنیادی یہ ہے کہ دین پہنچانے میں انہوں نے بددیانتی نہیں کی، ٹھیک ہے، باقی گناہ ان سے ہوئے، تو گناہ کا سرزد ہونا صحابیت یا عدالت کو مجرور نہیں کرتا اہل سنت کے نزدیک، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ چونکہ لکھنے والے شیعہ ہے تو انہوں نے اس حساب سے اس بات کو لکھا کہ بھئی ہمارے نزدیک صحابی کی تعریف ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف میں اختلافات ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کا تعلق اصول دین سے ہے، نہ فروع دین سے۔ صحابیت کا شمار نہ ہی عقائد اسلام میں کیا گیا نہ ارکان اسلام میں، بس یہ اخراج ثابت کرتا ہے اپنی پارسائی، اعلیٰ منزلت اور عظیم مرتبت کے باوجود وہ نہ تو جزو ایمان ہے نہ ہی پارۂ اسلام۔ صحابہ کو معصیت سے پاک نہیں مانا گیا،
ان سے انسانی خطاؤں اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہا، خود صحابہ کے ہاتھوں ان کو قصورواری کی پادش میں سزائیں بھی دی جاتی رہی۔ کسی نوکار کی توہین کرنے والا زیادہ سے زیادہ فاسق قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسلام میں فاسق کے لیے موت کی یا کوئی بھی دیگر سنگین سزا تجویز نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر توہین صحابہ کے جرم میں کسی کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی تو شریعت مقدسہ پر دست اندازی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حدود اور تعزیر، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے فرق کو۔ یہ بل کسی شرعی پائے کا حامل ہرگز نہیں، البتہ اس کی بدولت مذبح خانے کھل جائیں گے، اور اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کی ایسی آیات کی تلاوت بھی کرے گا جن میں اللہ نے صحابہ کی سرزنش فرمائی ہے، تو یار لوگ اس عبارت قرآنیہ کو بھی عذر توہین صحابہ قرار دے کر بیچارے قاری کو تختہ دار پر لٹکوا دیں گے یا عمر بھر کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیں گے۔ جب صحابہ خود آپس میں ایک دوسرے کی توہین کرتے رہے، یہاں تک کہ خونی جنگوں میں ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، تو مسلمانوں نے بھی ایسا بل تیار کرنے کے بارے میں نہ سوچا، تو آج 1500 برس بعد یہ سوئی ہوئی غیرت کیسے جاگ اٹھی؟ تو اس طرح سے انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں پیش کی ہے جس کے اندر میں آپ سے کہا کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لکھنے والا کون ہے، اس کا جو بیانیہ یا اس کا عقیدہ وہ منہج اور فکر کے حوالے سے شیعہ ہے، تو ظاہر سی بات اس نے حالانکہ اس میں کچھ چیزیں اس طرح سے جو خود قابل گرفت ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن میں چونکہ ان کا موقع بیان کر رہا ہوں، اس بل پہ ان کے اعتراضات بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے یہاں پر تفصیل دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح انہوں نے اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ آگے صحابیت والے مسئلے کو بہت زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کو اسلام ٹائمز میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا یہ مضمون چھپا ہے۔ ایک اور ہے صدیق اکبر نقوی صاحب، حوزہ علمیہ نجف کے وہ طالب علم ہے، اور سیاسی حالات پر بھی نظر رکھنے کے حوالے سے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو ان کا بھی ایک مضمون ایک شائع ہوا ہے۔ اس مضمون کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ مکتب فکر کو اس ترمیم پر کیا اعتراض ہے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ توہین و تنقیص کی تعریف معین نہیں کی گئی، یہ بات بار بار آئی ہے۔ صحابیت اور اہل بیت کے مصادیق واضح نہیں، ہر مسلک کی اپنی تشریح ہے، جس کے سبب آج جناب ابو سفیان کی توہین پر بھی مقدمات ہو رہے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے۔ اس جرم کی ایسی سزا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، بطور مثال ملاحظہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر 4076 مستد احمد بن حنبل وغیرہ۔ بل کو پاس، اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث یعنی قرآن اور سنت میں اس طرح کی کیا بات ہے، اس میں میں شروع میں بات کر چکا ہوں۔ بل کو پاس کروانے کے تمام مراحل کی پاسداری نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی ممبران میں سے 8 اور سینٹ میں سے 20 ممبران نے بل کو پاس کیا۔ ایک دن میں 22 بل پیش کیے گئے، 122 بل پیش کیے گئے۔ سینیٹرز کہتے ہیں کہ ہم کون سا بل پڑھتے ہیں۔ محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے اس پر احتجاج بھی کیا کہ اس بل کو متعلقہ کمیٹی میں بحث کے لیے نہیں لے جائے گی، حالانکہ یقین دلوایا گیا تھا کہ بل کمیٹی میں جائے گا۔ آگے ہے، بل کو اسلامی جہتی کونسل کو بھی نہیں بھیجا گیا۔ پاکستانی فقہ جعفریہ کے ماننے والوں پر کسی دوسری فقہ کے علماء کا بنایا ہوا قانون مسلط نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اسی بنیاد پر زکوٰۃ کے مسئلے اور وراثت کے مسئلے میں جداگانہ قانون سازی کی۔ اس پہ ہم بات کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ ایک مذہب کی بنیاد پہ پھر اس مذہب کی ایک مسلک کی بالادستی ہوگی تو وہاں پر پبلک لاس تو وہی ہوں گے جس طرح ایران کے اندر ہے، سعودی عرب کے اندر ہے۔ البتہ پاکستان کے اندر پھر یہ کیا گیا کہ جو فقہی جو اختلافات ہے وہ ہر فقہ والے اپنے فقہ کے مطابق اس کے اوپر اس کا فیصلہ لے سکتا ہے، یہ ایک آزادی ہے۔ اس قانون کا سب سے خطرناک پہلو اس کا نادان نوجوانوں پر اطلاق ہے۔ 15 سے 20 سال کا بچہ سنی بچوں اور اسلامیات کے متعصب استادوں کے طعنوں کے جواب میں کچھ کہہ دے تو ساری جوانی جیل میں مجرموں کے ساتھ رہے گا۔ اس سے ملک کا انسانی سرمایہ ضائع ہوگا، وہ کوئی تعلیم حاصل نہ کر کے کچھ کمانے اور ملکی معیشت میں حصہ ڈالنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آئین ہر شہری کو اپنے مذہب اور مسلک کی تبلیغ کا حق دیتا ہے۔ اس قانون سے شیعوں کا یہ بنیادی انسانی حق معطل ہو جائے گا۔ یہ قانون پاکستان کے مذہبی تنوع کو ختم کر دے گا جو پاکستان کا تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے۔ کسی کی توہین سے لوگوں کو روکنا ایک اخلاقی معاملہ ہے جسے تعلیم و تربیت کے ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں بتوں کی توہین سے بھی روکا گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اگر ہندوستانی سرکار توہین اسلام بل بنا کر مسلمانوں کو اخلاقی پولیس کی مدد سے جیلوں میں ڈالنے لگے تو کیا مناسب عمل ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کچھ اور بنیادی اعتراضات اور انہی اعتراضات کو کچھ دوسرے زاویے سے پیش کیا، تو یہ میں نے آپ کو ایک اور حوالے دی۔ اسی طرح غضنفر عباس صاحب ایڈوکیٹ صاحب ہے، انہوں نے ہم سب پر ایک مضمون لکھا ہے کالم، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس بل کو 5 نکات کی وجہ سے، یہ میرے خیال سے وہی ہے جو ہم نے پہلے بتایا تھا، یہ ان کا نام اب مجھے ملا، پہلے جو پوسٹ لکھی تھی اس میں ان کا نام نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہو گیا اہل تشیع کو، اس میں انہوں نے توہین کی تعریف پہ بات کی، حالانکہ اب ایران کے اندر بھی تو اہانت اہل بیت پہ اور اہانت رسول پہ سزا موجود ہے، پھانسی ہوگی، اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ ملکوں میں بھی اہانت کی سزائیں موجود ہے، تو توہین کی ڈیفینیشن وہاں پہ طے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے۔ خیر اس کے اوپر پھر میں اسلام کا اعتراض بتا رہا تھا۔ اسی طرح صحابی، انہوں نے کہا کہ صحابی کا معیار یا صحابی ہونا، تو اس پہ شیعہ سنی کا بنیادی اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے سنی اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اور شیعہ کسی اور نظر سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کا یہ خیال ہے کہ ہم صحابہ کے تنازعات، ان کی لڑائی، ان کے آپس میں اختلافات
اور ایک مظلوم ایک ظالم ہم اس کو بیان کریں گے تاریخی حقائق کو بھی، تو اس میں بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ ہم پر توہین کی مقدمات ہوں گی۔ حالانکہ خامنہ صاحب کا میں آگے اقتباس بھی پیش کروں گا آیت اللہ العظمیٰ کا رہبر کا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں بھی تاریخی واقعات پیش کرتا ہوں لیکن اہانت نہیں کرتا، یعنی خامنہ کلیئر ہے اس حوالے سے کہ بھئی تاریخی واقعات کو بیان کرنا ایک چیز ہے، اہانت کوئی اور چیز ہے، اور یہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔